بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہمارا ٹاپک ہے استعارہ۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اچھا، بچوں کو استعارہ میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ استعارہ کیا ہے، تو آج ہم اسے بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ استعارہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ مستعار سے لیا گیا ہے۔ مستعار مینز آپ بھی سمجھتے ہو، مستعار جس کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب میں پوچھتی ہوں استعارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی یہاں پہ میں نے تعریف تو لکھی ہے، لیکن اگر میں بہت ہی سادہ الفاظ میں کہوں تو استعارہ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر پہ پڑھا تھا تشبیہ۔ تشبیہ مطلب ایک چیز کو دوسری جیسی قرار دینا، لیکن استعارہ بالکل اپوزٹ ہے۔ استعارہ وہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو قرار مت دو، آپ اس چیز کو فرض کر لو۔ حقیقی جو تشبیہ ہوتی ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جبکہ استعارہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے اس کی دیکھیں یہاں لکھے اس طرح مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یعنی کہیں نہ کہیں تشبیہ کا تعلق پایا جائے مگر تشبیہ جیسا نہیں ہوتا۔ یہ استعارہ میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ یہاں دیکھیں ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں یہ مثال ہے میرے پاس۔ یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا۔ یہ تو میں نے آپ کو کل بھی اگزامپل دی تھی اور کل بھی تھوڑا سا استعارہ کا تھوڑا سا دیا تھا آپ کو انٹرویو۔ اب میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ہم اس کے ارکان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس جو استعارہ کے ارکان 3 ہی ہوا کرتے ہیں۔ 3 کون کون سے؟ مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ اچھا، بہت سے بچے یہ مستعار منہ کو مستعار منہ کہتے ہیں، جبکہ مستعار منہ نہیں ہوتا، یہ مستعار منہ ہوتا ہے۔ وہ شخص یا چیز جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے۔ مستعار لہو کیا چیز ہے؟ وہ شخص یا چیز جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے، یعنی وہ جو الفاظ جو لفظ ہو جو جس چیز کے لیے لیا جائے، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس جب بھی میں نے آپ کو جو مثال بتائی ہے اس میں کس کے لیے لیا گیا ہے؟ رائی کا لفظ کس کے لیے لیا گیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ ہمارے پاس مستعار لہو ہے۔ اچھا، مستعار منہ وہ شخص یا چیز جسے مستعار لیا جائے، یعنی جس کو مطلب جو چیز ہے جس کو لیا گیا وہ ہمارے پاس ہے رائی، یعنی رائی کو لیا گیا۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے وجہ جامع۔ وجہ جامع کیا ہے؟ وہ مشترک خوبی جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جائے، یعنی کس بنا پر لی گی، تو یہاں پر رہبری اور رہنمائی ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی مثال ہے کہ میں اس گل کو دیتا پیغام ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے۔ مستعار لہو ہمارے پاس محبوب ہے، مستعار منہ گل اور وجہ جامع خوبصورتی۔ پھر ہمارے پاس ایک اور شعر ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس میں ہمارے پاس آنسو مستعار لہو، یعنی آنسوؤں کے لیے لفظ یہاں پہ ہمارے پاس موتی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہمارے پاس یہ موتی، دیکھیں ہمارے پاس موتی سنبھال لو، یعنی آنسو کو کہنا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے موتی کو لیا ہے، استعارہ یہ ہمارے پاس۔ وجہ جامع اس کی چمک ہے، قیمتی موتی جس کی وجہ سے قیمتی آنسوؤں کو موتی سے استعارہ لیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔
روشن دماغ یعنی دماغ غالب، غالب کا روشن دماغ آدمی یعنی غالب، یہ غالب کا شعر ہے، چونکہ یہ غالب کا شعر نہیں ہے بلکہ یہ حالی کا شعر ہے، جو انہوں نے غالب کے انتقال پہ لکھا تھا۔ جب غالب انتقال کر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ روشن دماغ، تو یہ روشن دماغ آدمی یعنی یہ مستعار لہو ہے ہمارے پاس، اور چراغ کا لفظ لیا گیا ہے ان کے لیے، تو یعنی مستعار منہو۔ پھر ہمارے پاس وجہ جامع روشن دماغی آتی ہے، تو یہ ہمارے پاس اس میں ہوتی ہے یہ وجہ جامع ان کی روشن دماغی، ان کی حاضری، دماغ حاضر۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اور شعر ہے، یہ تو بہت مقبول ہے، ہر بچہ لکھتا ہے اس کو۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرھے کوہن کانپ رہا ہے۔ اس میں ہمارے پاس مستعار لہو جو ہے وہ حضرت عباس سے، مستعار منہو ہمارے پاس جو ہے وہ شعر ہے، کس شعر کی آمد ہے یعنی شعر حضرت عباس کو قرار دیا گیا ہے۔ وجہ جامع ہمارے پاس ان کی بہادری ہے، تو ہم یہاں پہ یہ شعر ان کے لیے، یہ شعر کا لفظ استعمال کر کے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ان کا یہ ڈفرینس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق، میں آپ کو ان کا فرق بتاتی ہوں۔ تشبیہ حقیقی ہوتی ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور استعارہ مجازی ہوتا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ کے ہمارے پاس 3 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں اکثر مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا۔ مشترک صفت کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ ہے، جبکہ تشبیہ دینے کے بجائے بہینہ وہی چیز فرض کر لیا جاتی ہے۔ یعنی اب آپ کو پتہ چل گیا استعارہ اور تشبیہ میں دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر ضرور سمجھ آ گیا ہوگا۔ پلیز میری ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز ہمیں بھی موقع دیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کلاس سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔